بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پر کل سے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہر طرف بجتی جا رہی۔ عمران خان نے کہا کسی بھی صورت میں مینڈیٹ چوروں کے ساتھ بات نہیں ہوگی، پہلے اپنی شکست تسلیم کریں جو عوام کا فیصلہ تھا 8 فروری کو۔ اپنی شکست تسلیم کرے، طریق انصاف کو اس کا حق دیا جائے، وہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کے خلاف پشاور میں 10 ملین مارچ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس سے حکومت اتنی گھبرا گئی ہے کہ اپنے ہی وزیر اعظم پر چیک رکھنے کے لیے نواز شریف کی خواہش پر اسحاق ڈار کو، جبکہ شہباز شریف ملک سے باہر سعودی عرب گئے تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا، جو ایک ڈمی عہدہ ہے۔ کیا نواز شریف اداروں سے ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ کیونکہ اداروں نے خبروں کے مطابق اسحاق ڈار کی معاشی ناکامیوں کے بعد انہیں وزیر خزانہ نہ لگانے کی تجویز دی تھی، جس پر جہاں زیب جو نہایت اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں انہیں ذمہ داری دی گئی، اور انہوں نے آئی ایم ایف سے مکمل ڈیل بھی کی اور نیا پیکج لیا۔ اب ناظرین، ایسا لگتا ہے موجودہ کشتی کی بھنور میں پھنسی ہوئی میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حکومت آپس میں اختلافات ہے۔ گندم میں اربوں روپے کھانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے، دوسری طرف بیوروکریسی میں اور پنجاب کی اہم ترین سیاسی شخصیت کے بارے میں اختلافات کھلنے شروع ہو گئے، ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے۔ انہوں نے کہا میرٹ چھوڑے، مجھے پی ٹی آئی مکاؤ افسر چاہیے، یعنی کہ طریق انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے والے ڈی آئی جی، کمشنر، سیکٹری، ڈی پی او، آر پی او چاہیے۔ اور ویسے بھی ان کی آج کل تعداد میں بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عدلیہ کو انصاف مل گیا تو 24 کروڑ عوام کو انصاف مل گیا، 24 کروڑ انصاف کو مل گیا تو پاکستان میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر فائد عیسیٰ اور ان کے جو 6 رکنی یا 7 رکنی بینچ سپریم کورٹ 6 ججوں پہ کر رہا ہے، اس پہ منحصر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا بات نہ ماننے کی صورت میں ججز کو افغانستان سے غیر ریاستی عناصر جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی، یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج کہتے ہیں ہمیں جان سے مارنے کی افغانستان سے دھمکیاں ملی۔ جج کو دھمکیاں ملنے کے بعد محکمہ انسداد دہشت گردی کے سامنے اٹھایا گیا، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہم نے داد رسی کی انسداد دہشت گردی کو، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ججز کو دھمکیاں ملنے کے بعد اعلیٰ سطح پر بیف اٹھایا گیا۔ یہاں ہم ایسے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سیاسی انجینئرنگ کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ ناظرین، حیرت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایجنسیوں کے سیاست و عدالتی امور میں مداخلت کی ممانعت کی گئی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو ڈرانے دھمکانے سے روکنے کے لیے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا ہے۔ حیرت ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی کارروائی کوئی نہیں۔ ہائی کورٹ کو اس معاملے پر مربوط لائحہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر جن کو دھمکی ملتی ہے اسے چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہیے۔ تجاویز کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل اور ہائی کورٹ کی انتظامیہ کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہے اور فوری ایکشن لینے کا گزارش کی گئی ہے۔ ناظرین، اس سے تو لگتا ہے کہ اگر عدالتوں نے آئینی اور قانونی کام کیا اور کسی طاقتور کی پرواہ نہ کی تو ملک میں انصاف کی فراہمی ہوگی۔ ادارے ہمارے تھے، ہمارے ہیں، لیکن سیاسی کاموں میں مداخلت کس جماعت ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانا پولیس یا انتظامیہ کا کام نہیں ہے۔ جنگ اخبار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی اداروں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا 2 سال حکومت چلنی دی جائے، ہماری خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے دعوے ہیں کہ عمران خان نے کہا 8 فروری 2024 کا فیصلہ عوام کا مانا جائے۔
جس جس کو عوام نے ووٹ دے کر کامیاب کیا اس کو کامیابی دی جائے، ہاروں کو جتانے کا سلسلہ ختم کیا جائے، نا انصافی کے راستے بند کیے جائے، ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے برسٹر گوہر علی، اسد کیسر اور دیگر کو ذمہ داری سونپ دی ہے کہ آپ مولانا سے مل کر تحریک چلانے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل سے افضل شیر مروت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ اب حکومت کے پاس اس سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ افضل شیر مروت اپنے دبنگ انداز میں گفتگو کرنے کی وجہ سے بہت کم وقت میں زیادہ شہرت پا چکے ہیں، اور انہوں نے مختلف پی ٹی آئی بانی عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی نے آئین تحفظ پاکستان 6 جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، محمود خان اچکزئی ہے، اختر مینگل ہے، پی ٹی آئی ہے اور جماعتیں ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل کے موومنٹ چلاتے ہیں تو موجودہ حکومت کی کمزور بنیادیں ہل کر گر جائیں گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اہم ترین اداروں میں اب نظر ثانی کی جا رہی ہے ملک کی طرف کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، آئندہ فیصلے پاکستانی مفاد میں کیے جائیں گے، اور مزید توقع ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور اس سلسلے میں عدالتی فیصلوں کو مانا جائے گا۔ سائفر کیس میں عمران خان 99% کلیئر ہو چکے ہیں۔ عدت میں حکومت بہانے لگا رہا ہے، توشہ خانہ میں ضمانت ہو چکی ہے، القادر جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ کیا عمران خان ایسے میں باہر آتے ہیں اور موومنٹ چلاتے ہیں تو حکومت کے اندر حکومت کرنے کی خواہش، یعنی کہ شہباز شریف کے چیک کے لیے وزیر اعظم سابق نواز شریف نے خود پارٹی کی صدارت سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے اور رانا ثناء اللہ کو سیاسی امور کا ایڈوائزر لگا دیا ہے۔ ناظرین، ایک عوام مسترد کرتی ہے، دوسرا حکومت ان کو ذمہ داری دے دیتی ہے۔ بعض ادارے اسحاق ڈار کی ناقص کارکردگی پر تنقید ہے تو انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں ایسا لگتا ہے یہ حکومت اپنے ہی غلط فیصلوں سے گندم میں ہیر پھیر، ناقص کارکردگی، بیڈ گورننس اور مبینہ طور پر بڑے پیسوں سے سیاسی بیوروکریسی اور پولیس افسروں کو استعمال کرنے کی زد میں آ رہی ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ مئی کے مہینے میں جتنی موسم کی گرمی میں شدت آئے گی، اتنی ہی پی ٹی آئی کے مزاج اور مولانا میں بظاہر شدت آ رہی ہے، اور اس شدت کا مقابلہ موجودہ کمزور حکومت کرنے سے قاصر ہے۔ کیا شہباز شریف لندن سے واپس آ کر اپنی ہی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ملک میں عدم استحکام اور معاشی ناکامیوں کے بعد اس حکومت کے لیے چلنا مشکل ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو دن بدن کھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا، سیاسی مفاد کو درگزر کر کے۔ اللہ تعالیٰ، یہ وہ صورتحال ہے جو بانی پی ٹی آئی کے لیے آپ لوگوں کی وجہ سے حق میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔